قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان، شرم و حیا کا زیور جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے الحیاء من الایمان، اور کہیں فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور کہیں فرمایا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ حیا ہے۔ جس انسان کے اندر شرم و حیا موجود ہے وہ ہر قسم کے گناہ سے بچ جائے گا، اللہ کریم اس کو گناہوں سے محفوظ کر لیں گے، اللہ اس کو اپنی رحمتوں کے قریب کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بے شرم ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر سے ایمان ختم ہو رہا ہے، اس کا ایمان انتہائی خطرے کے اندر ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم و حیا نہ رہے پھر تم جو مرضی کرتے رہو۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا جملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا۔ حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر شرم و حیا موجود ہے، وہ اللہ سے شرم کرتا ہے، لوگوں سے شرم کرتا ہے، یہ عمل اس کو گناہوں سے بچا رہا ہے۔ اور ایک انسان بے شرم ہو چکے، وہ نہ اللہ سے ڈر رہا ہے نہ لوگوں سے ڈر رہا ہے، اس کا اپنا ایمان تو خطرے میں ہے، لیکن اس کو نہ اپنے بڑوں کی عزت کی پرواہ ہے، نہ اپنے والدین کی عزت کی پرواہ ہے، نہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلنے کی پرواہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بے شرم ہو جائے، بے حیا ہو جائے، تو پھر وہ جو مرضی کرتا رہے۔ مالک اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرمائے، بے شرمی سے، بے راہ روی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو اللہ شرم و حیا والی زندگی عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔